بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم طور ہے اور میں سید قمر بخاری صاحب کو MNS یونیورسٹی میں ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹر کمیونیکیشن رہے ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں۔ سر بہت خوش آمدید۔ ہم آج طاقت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور طاقت ہے اس سیٹ یا اس کرسی کی، تو یہ انہوں نے بات کی، اور آج ہم اپنی گفتگو میں حکیم قبلہ ڈاکٹر رانا رفیق احمد کے ساتھ ان کا جو وقت گزرا اور انہوں نے ان سے شفایابی حاصل کی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جی کرو صاحب۔ طور صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا ہمارا تعلق جو ہے نا ایک نسلوں کا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب اور رانا رفیق صاحب بڑے گہرے دوست تھے، اور اس دوستی کا ہم نے بھی فیض اٹھایا۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر تو وقت ایسا ہے کہ میں فیصل آباد نقل مکانی کر گیا، تو ان کے ساتھ نیاز مندی کا وہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اگر اجازت دے تو ایک واقعہ میں اپنا سناؤں۔ میرے لیکچرر کا انٹرویو تھا راولپنڈی میں، ٹھیک ہے، تو رانا صاحب کے ساتھ ہماری بڑی محبت کا سلسلہ تھا۔ ہم ہر وقت وہیں بیٹھا کرتے تھے، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے تھے۔ ابو کے کلینک۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میرے والد صاحب حکیم صاحب تھے۔ جی، میرے والد صاحب حکیم بشیر احمد شاہ، جی، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ اچھا، روحانی تعلق بھی تھا اور بڑا قریبی تعلق ہماری فیملیز کا بھی، آپ کی فیملی اور ہماری فیملی۔ وہ ایک بالکل ہم لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اور اکٹھے بیٹھ کے ہم شیئر کرتے تھے۔ میرا واقعہ یہ تھا کہ میں راولپنڈی میں ایک انٹرویو تھا میرا لیکچررشپ کا، لیکن انفارچونیٹلی مجھے شیٹی کا پین ہوا، اور وہ اتنا شدید تھا کہ مجھ سے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، بالکل میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور میرے نیکسٹ ڈے انٹرویو تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ چلتے ہیں بھائی رانا صاحب کے پاس، وہ خاص ان کے پاس نسخے ہوتے ہیں۔ میں ان کے پاس آ گیا۔ والد صاحب نے کہا بھائی یہ آپ کا بھتیجا ہے اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے 5 گھنٹے اپنے پاس بٹھایا، ایسے کوئی مکسچر بنائے، میں دیکھ رہا تھا ہومیوپیتھک، جی، وہ 5 گھنٹے ان کو لگے۔ انہوں نے اس کو پورا تیار کیا اور مجھے کہا کہ دیکھو آپ نے یہ مکسچر ہے، اتنے اتنے قطرے آدھے گھنٹے بعد آپ نے لینے ہیں، انشاءاللہ آپ جب صبح وہاں ٹرین سے اترو گے تو آپ چل کے جاؤ۔ اچھا، یہ بات میرے لیے بھی بڑی حیرت کی باعث تھی کہ میں کیسے چلوں گا، مجھ سے تو نہیں چلا جا رہا۔ رات کو ٹرین میں نے وہ اسی جیسے ڈائریکشن تھی، میں وہ قطرے لیتا رہا، استعمال کرتے۔ اور صبح جب فجر کی نماز پڑھی تو مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی، تو میں نے تو اشارے سے نماز پڑھنی تھی، لیکن وہ نماز بھی میں پڑھ لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں پڑھ سکتا ہوں نماز، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب میں نیچے اترا صبح، کہ میرا 10 بجے انٹرویو تھا، تو 8 بجے وہ ٹرین وہاں پہنچتی تھی، تو میں نیچے اترا اور میں بالکل ٹھیک، مجھے کوئی پین نہیں تھا، اور میں نے اتنی دعائیں دیں آپ کے والد صاحب کو اور رانا صاحب، ایسا خوبصورت شخصیت، ان کی زبان میں بھی تاثیر ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وہ بھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدمت خلق کا جو دیا انہوں نے روشن کیا ہے نا، وہ ندیم، اور آپ بھی اس کو آگے لے کے جائیں، اس کو جلتے رہنا چاہیے۔ جی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اس پورے سیٹ اپ کے لیے، اور اب انہوں نے ایک جمیلہ جمشید اپنے والد اور والدہ کے نام پہ ایک کیمپ کا آغاز کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ لودھرا اور اس کے دیگر جو نواحی علاقے جاتے ہیں اس کے لیے وہ ایک کاوش ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اس طرح کی خدمت خلق وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم تو اس بات کے چشمدید گواہ ہیں کہ انہوں نے بارہا بہت سارے ایسے لوگوں کی مدد کی، خاص طور پہ جو مستحق ہوا کرتے تھے، اور کبھی اس کی انہوں نے تشہیر نہیں کی۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، میں تو خود جب اس سے منقطع ہوا ہوں اس چیز سے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دن جا کے رانا صاحب سے ملاقات کروں اور انہیں وہ ان کی محبتوں کے پھول واپس ان کو لوٹاؤں کہ یہ آپ نے اتنی مہربانیاں کی ہیں ہمارے۔ بہت شکریہ۔ آپ کوئی شعر اشعار ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے، ابھی آپ نے وہ؟ ہاں جی، میں رانا رفیق صاحب کو ایک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ ان کی شخصیت پہ یہ پورے اترتے ہیں کہ معزز ہی کی محفل میں اداکاری نہیں کرتا،
मैं चेहरे पर कभी झूठी अनातारी नहीं करता, उम्दा। और मेरा दुश्मन मेरे दस्तूर से वाकिफ नहीं शायद, मैं जिसको दोस्त कह दूं उससे गद्दारी नहीं करता। उम्दा। और एक ये शेर देखिएगा कि मेरा दुश्मन मेरे दस्तूर से वाकिफ नहीं शायद, जिसे मैं दोस्त कह दूं उससे गद्दारी नहीं करता। और ये है शेर के मुझे मौका शनासी का हुनर आता नहीं अनवर, मुझे मौका शनासी का हुनर आता नहीं अनवर, जहाँ मतलब निकलता हो समझदारी नहीं करता। तो जिसको इज्जतों से नवाजता है, तो ये अल्लाह का खास करम है, उसका निज़ाम। जी, हमने ताकत के हवाले से बात की शुरू। ताकत के बारे में दो चीज़ें, एक तो ये है कि ई सआदत बजूर बाजू नीस्त, ई सआदत बजूर बाजू नीस्त, तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये अल्लाह जिसको बख्शता है उसको अता करता है। और ताकत के बारे में एक और बात भी है कि हुस्न और हुकूमत से कौन जीत पाया है। वाह। हुस्न और हुकूमत से कौन जीत पाया है, ये बताओ, दोनों की उम्र कितनी होती है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।